حساب جان ایلیا۔ خوشی کی بات ہے کہ اب سندھ پرسکون ہے۔ کاش اس سکون کو محبت اور یک دلی کا سرور نصیب ہو۔ ہم نے دیکھ لیا ہوگا کہ دشمنی اور دل شکنی میں پچھتاووں کے سوا اور کچھ نہیں رکھا۔ بہت سی باتوں پر غصے آتے ہیں، پر ہونا یہ چاہیے کہ غصہ آیا، غصہ کر لیا اور پھر غصہ تھوک دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ زندگی کے لیے اور عذاب ہی کیا کم ہے جو آپس کی دشمنی کا عذاب بھی مول لیا جائے۔ انسان اس زمین پر کتنے دن جیتا ہے، کتنے دن؟ بستیوں میں ایسی ہڑبونگ مچی ہے کہ انسانوں کو نہ سوچنے کی مہلت ہے اور نہ سمجھنے کی، اور جنہیں سوچنے والا سمجھا جاتا ہے وہ بھی کہاں سوچتے ہیں، اور شاید ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ انسان کے بدن کا وزن کرو، اس کے پورے بدن کے مقابلے میں دماغ کا وزن ہی کیا؟ اے بھائی انسان، تیری ایک ران کا وزن بھی تیرے دماغ کے وزن سے زیادہ ہے۔ یہ زندگی، انسان کی زندگی جس کی زمین پر اتنی دھوم ہے، آخر کتنے دن کی ہے؟ میں نے مان لیا کہ انسان 80 برس کی عمر پاتا ہے، چلو 10 برس اور بڑھا لو، یہ 90 برس ہوئے۔ میری طرف سے 10 برس اور بھی صحیح، لو 100 ہو گئے۔ اس میں شروع کے کم سے کم 20 ایسے ہیں جن میں کچھ زمانہ تو انسان بے شعوری کی حالت میں گزارتا ہے اور کچھ زمانہ آنے والی زندگی کی تیاری میں۔ یوں 80 برس بچے۔ میں نے یہ بھی مان لیا کہ کہیں 80 برس میں جا کر بڑھاپے کی عمر شروع ہوتی ہے، گویا 80 برس سے لے کر 100 برس تک کا دور بڑھاپے اور معذوری کا دور ہے۔ اس لیے 20 برس یہ کم کرو، بچے 60۔ ان 60 برس میں سے 30 سال راتوں کے نکال دو، بچے 30 سال۔ اب صورت واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب آدمی نہیں ہے جو یہ 30 برس کے 30 برس صحت اور تندرستی کے ساتھ بسر کرتا ہو اور کبھی بیمار نہ پڑتا ہو، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مدت فراغت اور آرام سے بسر ہوتی ہو، ایسے کہ نہ کوئی فکر ہے اور نہ مصروفیت، نہ کوئی کام نہ کاج۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس دوران میں کتنی ہی محرومیاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، کیسے کیسے غم اسے سہنے پڑتے ہیں۔ یہ جو کچھ حساب میں نے پیش کیا ہے، یہ ایک بہت ہی خوش وقت اور خوش بخت زندگی کا حساب ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ زندگی کتنی آفت رسیدہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں زندگی میں حد سے حد 30 برس ملتے ہیں، اور ان کا حال بھی ہمیں معلوم ہے۔ میں 30 برس کی اس مدت کے کھوکھلے پن، ویرانی اور عذاب ناکی کو کہاں بیان کر پایا ہوں؟ خالص اور بے میل زندگی کے 30 برس بھلا کس انسان کے حصے میں آتے ہیں؟ اب تم ہی بتاؤ کہ اس مدت میں ایسے کتنے برس ہوں گے جنہیں تم زندگی کے سکھ سبھاؤ کے برس گنو گے؟ آؤ ایک سرسری سا اندازہ لگا لیں۔ کیا ہم ان 30 برس کے دوران بھی اپنے ہر دن کا آدھا حصہ زندگی گزارنے کی لذت اٹھانے کے بجائے زندگی گزارنے کا سامان فراہم کرنے میں بسر نہیں کرتے؟ مجدہ ہو کہ 30 میں سے بھی 15 نکل گئے۔ یہ 15 سال ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ سازشوں میں، بدخواہیوں میں، نقصان رسانیوں میں، ہٹ دھرمیوں میں، دھاندلیوں میں، دھینگا مشتیوں میں، نفرتوں میں۔ یہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ پٹھان ہے، وہ بلوچ ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے۔ کیا انسانوں کو اسی طرح اپنا وقت برباد کرنا چاہیے؟ اب ان باتوں کے خلاف آواز اٹھاؤ اور سب کے حق کی بات کرو تو لوگوں کے طعنے سنو۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے سندھی کے ساتھ اردو کے حق کی بات کی تو سندھی کے اہل قلم نے اسے سنجیدگی کے ساتھ پڑھا،
اور ہماری نیت کو سمجھا، مگر خود اردو ہی کے بعض لکھنے والے اس موقع پر بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا نہ بھولے، اور انہوں نے ہمیں برے لفظوں سے یاد کرنا ضروری سمجھا۔ ہمارے خیال میں یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس میں ذاتی دشمنیاں یاد رکھی جاتی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اس کے بجائے سندھی کے حق کی بات کرتے اور اس طرح ایک نیکی کا اظہار ہو جاتا۔ چنانچہ شہر کے بعض شاعر جو کبھی سال میں ایک آدھ مصرع کہہ لیتے ہیں، ہمارے خلاف زہر اگلتے ہوئے پائے گئے۔ رئیس امروہوی اور سید محمد تقی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کہا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اقتدار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اردو کی حمایت میں ایک بے لاگ رائے کا بے محابہ اظہار کیا تھا۔ قیاس یہ کہتا تھا کہ اس بے لاگ رائے کے اظہار پر سندھی ادیب برہم ہوں گے، مگر انہوں نے بلند نظری کا ثبوت دیا اور اظہار رائے کی حرمت کو عزیز رکھا۔ یہ دراصل تربیت کی بات ہے۔ سندھی ادیبوں کی تربیت اقتدار پرستی کی فضا میں نہیں ہوئی۔ اردو کے بہت سے ادیبوں نے آنکھیں ہی حاکموں کی چاپلوسی کے ماحول میں کھولی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سندھی کے ادیبوں نے ایوب خان کی دلالی نہیں کی۔ سرکاری تخلیق کار اردو ہی میں پائے جاتے ہیں۔ مجھ سے اردو کے حق گو شاعر سحر انصاری اور بے لوث ادیب محمد علی نے کہا کہ ایوب خان کے عہد سے ہمارے ہاں ادیبوں کا ایک ایسا گروہ فروغ پا رہا ہے جو روشن خیالی کی مبہم اصطلاح کے نام پر اپنا ضمیر بیچتا ہے، اور یہ زمانہ اس کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی نظریہ نہیں رکھتے، انہیں تو ہر صورت میں اقتدار کا ساتھ دینا ہے۔ اگر تم ایسی فضا میں اپنے نفس کا سچ بولنا چاہو گے تو دکھ کماؤ گے۔ عبید اللہ علیم، جو میرا نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے اور نفس مطمئنہ بھی، یہاں میں اس کی ایک تحریر نقل کر رہا ہوں۔ اس نے زبان کے مسئلے میں کھل کر میری مخالفت کی تھی اور ذکا رحمان جیسے زہریلے ناگ کو اپنی کلائی میں لپیٹے پھرتا تھا کہ میں برابر میں آؤں اور مجھے اسے ڈسوائے، اور گیتوں کے گرو اسد محمد خان کو اس مشکل میں ڈال رکھا تھا کہ وہ اس ناگ کو دودھ پلائے یا میرے لیے تریاق ڈھونڈ کر لائے۔ علیم لکھتا ہے، اے یار جانی، جس دنیا میں تو اور میں زندہ ہیں وہاں ایسی نازک، حساس اور باریک باتیں نہیں سمجھی جاتی۔ سیاست کی گفتگو کرنے کا شوق اگر ہو ہی گیا ہے تو یہ کام 2 اور 2 4 کے انداز میں کیا کر، اور اس میں اپنی کشادہ ظرف شاعرانہ ذات نہ ڈالا کر۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نے میرے بارے میں جو کچھ لکھا محبت سے لکھا، اپنے نظریے کی سچائی کے ساتھ لکھا، اور جو کچھ میں نے کہا یا کیا اپنے لہو اور ضمیر کی صداقت کے ساتھ کیا۔ میں بھی سچا، تم بھی سچے۔ عظیم دوستی کی روایت میں یہ سب کچھ درست، مگر یار اپنا معافی الضمیر لوگوں تک کیسے منتقل کیا جائے؟ حکمت و دانش کی باتیں سمجھنے اور سمجھانے کا کون سا طریقہ ایجاد کیا جائے؟ کج فہم اور نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں بچھڑ گئے، ایک دوسرے سے خفا ہو گئے۔ ہائے، انہیں کون سمجھائے کہ تہذیب یافتہ روحیں اتفاق اور اختلاف میں محبتوں کے راستوں میں یکساں سفر کرتی ہیں، اور اختلاف کو بھی محبت ہی سمجھتی ہیں، اور انسان کا جائزہ حق مانتی ہیں۔ مگر یار، اے یار جانی، اب سیاست کے کنویں سے باہر آ کر اپنے پیچیدہ نفس کے کچھ دائرے بنا۔ شاعری تیرا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ اسد محمد خان اور ذکا رحمان تیری گریہ انگیز اور سمندروں جیسی گفتگو اور شاعری سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انسان بھی کتنا حقیر ہے کہ باتیں تو آسمان کی کرتا ہے اور تان اپنی ذات پر توڑتا ہے۔ میں کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اس آنی جانی زندگی کو بھی ہم نفرتوں ہی میں بسر کر دیتے ہیں، اور بات کرنے لگا اپنی۔ لوگوں، میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ نفرتوں سے باز آؤ۔
فرد کی فرد سے دشمنی، گروہوں کی گروہوں سے دشمنی، علاقوں کی علاقوں سے دشمنی، ملکوں کی ملکوں سے دشمنی۔ اب ذرا پاکستان اور ہندوستان ہی کے قضیے پر غور کرو۔ یہ قضیہ صرف نفرتوں کے جنون نے پروان چڑھایا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے سیاستداں کچھ بھی کہیں، مدبر کچھ بھی بکتے رہیں، پاکستان کے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے لیے پاکستان سے زیادہ قریب اور کوئی بھی ملک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ملکوں سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ وہاں ہمارے سفیر رہتے ہیں، مگر ہندوستان میں میری بہن رہتی ہے۔ اور پھر یہ کہ رگ وید اور اقبال کی بانگ درا سے بڑھ کر پاکستان کا سفیر اور کون ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں ہندوستان کی طرف سے دیوان غالب سے بڑھ کر سفارت کے فرائض کون انجام دے سکتا ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ بھی چین سے بیٹھے اور وہ بھی۔ اب اگر تقسیم کے بعد بھی چین نہیں تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کیا صرف یہ کہ پہلے فسادات ہوا کرتے تھے اور اب جنگیں ہوتی ہیں؟ پہلے بوتلیں پھینک کر ماری جاتی تھی، اب بم برسائے جاتے ہیں، اور پہلے لاٹھیاں چلتی تھیں، اب توپیں چلتی ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک کی آزادی اور دو ریاستوں کے قیام کی غرض کیا یہی تھی؟ لوگ جانتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو ہم نے پورے جذبے کے ساتھ ترانے لکھے، اس لیے کہ ہم جس گروہ میں رہتے ہیں اس کی سماعتوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ وہ ایک کم تعداد گروہ ہے، وہ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوگا تو ہم اپنی حیثیت کے مناسب اس کا ساتھ دیں گے، لیکن ہلاکتیں ہی کیوں نازل ہوں جو ہمیں چیخنا پڑے۔ ہندوستان اور پاکستان کی بھلائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دہلی اور لاہور کا ملاپ۔ ہم کب تک روٹھے رہیں گے؟ مسعود سعد سلمان لاہوری، امیر خسرو، سورداس، تلسی، عبد الرحیم خان خانہ، میرا بائی کبیر، میر غالب اقبال، جوش حفیظ، فیض اور رگھوپتی سہائے فراق کے عظیم الشان تہذیب، تیرے لوگ کب ہوش میں آئیں گے؟ ہوش میں آؤ۔ تم لوگ قوموں کے درمیان کب تک اپنا مذاق اڑاتے رہو گے؟ اور اگر ہندوستان اور پاکستان بھی دو بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے تو پھر اس پورے کرۂ ارض کو ایک ہلاکت خیز جنگ کا میدان بن جانا چاہیے، ایک ایسی جنگ جس کے بعد زمین کے کناروں سے چلا کر یہ کہنے والا بھی کوئی نہ رہے کہ انسانی نسل ختم ہو گئی اور سارا حساب بے باک ہو گیا۔